جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج منڈے ہے اور منڈے کو آپ کی اسپیشل کلاس ہوتی ہے، اور اسپیشل اس لیے ہوتی ہے کہ آج کی اس کلاس میں آپ لوگ سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب معلوم کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور ویسے تو عام دنوں میں آپ پڑھتے ہیں، اپنے سلیبس کو پڑھتے ہیں، اپنے سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں، جو بھی آپ کے سبجیکٹس اور سلیبس ہے۔ تو اس کلاس کے سب سے پہلا سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ دیکھیے گا، سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور سنت اور واجب اسلامی شریعت کی وہ اصطلاح ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حکم کون سی کیٹیگری کا ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ کو پڑھانے والی معلمہ نے پڑھایا ہوگا کہ سنت کا درجہ نیچے ہوتا ہے، واجب کا اس سے اوپر ہوتا ہے۔ واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، جس کا چھوڑنے والا گناہگار ہو اور انکار کرنے والا فاسق ہو لیکن اسلام سے نہ نکلے، اسے واجب کہتے ہیں۔ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا عمل سنت کہلاتا ہے۔ لیکن ایک صرف سلام ہے جس میں سنت کا درجہ سلام کے جواب دینا جو کہ واجب ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن سنت ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے گویا یہ بتایا افشوا السلام تسلموا، تم سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام میں پہل کرو، کیونکہ سلام میں پہل کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب سلام کے جواب دینے سے زیادہ ہے۔ تو سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اور سلام کا خوبصورت طریقہ جو شریعت میں بتایا وہ یہ کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کو اس سے بہترین جواب عطا فرماؤ۔ جیسے مثلا کسی نے کہا السلام علیکم، جب جواب دینے والے کو چاہیے تھوڑا اضافہ کر کے کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلام کرنے والا یہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب دینے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے بہترین انداز میں جواب دے اور کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر سلام کرنے والا تینوں لفظ کو استعمال کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اب جواب دینے والا وہی الفاظ دہرائے، یعنی جواب اس طرح دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام ایک ایسی سنت ہے، اگر جس کو عام کیا جائے تو محبتیں بڑھتی ہیں، دلوں میں کدورت اور بغض اور عداوت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا جس سے آپ کی بول چال بند ہو جائے، آپ سلام کر لیجیے گا، اس کے دل میں نرمی ہو جائے گی، وعلیکم السلام۔ اور اگر آپ سلام نہ کریں تو وہ منہ پھلائے ادھر، وہ منہ چھڑائے ادھر، ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو سلام کو عام کرنا چاہیے۔ البتہ بعض موقع ایسے ہیں جہاں پر سلام کرنا مکروہ ہے، شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ وہ عمل جو شریعت میں پسند نہ ہو، جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو، اس عمل کو مکروہ کہتے ہیں۔ قضاء حاجت کے وقت، یعنی پخانہ پیشاب میں ہے اور کسی نے سلام کیا تو اس وقت اس کا سلام کرنا مکروہ ہوگا۔ اور اگر کوئی پخانہ پیشاب کر رہا ہے اور اس کو کسی اور نے سلام کیا تو اس کو جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ جواب دیتا ہے تو یہ عمل اس کا مکروہ کی کیٹیگری میں آئے گا۔ کچھ موقع ایسے ہیں جہاں پر سلام کرنا مکروہ تو نہیں ہے لیکن سنت بھی نہیں ہے، اور سلام اگر کیا جائے تو جواب دینا واجب بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں
آپ ذکر و اذکار میں لگے ہوئے، کلاس روم میں سبق چل رہا ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی آ جائے سلام کرے تو وہ سلام کرتا ہے تو جواب ہم میں سے کوئی ایک دے دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ جواب دینا ضروری نہیں، اور کوئی نہ بھی دے تب بھی کیا ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس دین کی باتیں ہو رہی ہوں، علم کا مذاکرہ ہو رہا ہو، سیکھنے سکھانے کا موقع ہو، کھانا کھا رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، تسبیح پڑھ رہے ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوں، اور اس موقع پر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں سلام کرنا ہمارے لیے آنے والے کو یا جانے والے کو ہمارے لیے سنت نہیں ہے، اور اگر کوئی آنے والا آیا اور اس نے سلام کیا تو ہمارا سلام کا جواب دینا ہم پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اتقوا مواضع تہمت کی جگہوں سے بچو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اس پوری شریعت پر عمل ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ہمیں کسی نے سلام کیا اور ہم نے اس کا جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ ہم اس کنڈیشن میں نہیں تھے، جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھے، تو لوگ کہتے ہیں ارے کتنی بدتمیز ہے، ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہی ہے، حالانکہ ان کو مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں کوئی بندہ آیا، اس نے سلام کیا اور آپ کھانا کھا رہے تھے اور وہ دین سے زیادہ واقف بھی نہیں ہے، تو اگر آپ اس کے سلام کا جواب دے دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ ان کو کھانا کھاتے کے دوران ہی سلام کر لیں کسی آنے والے کو جو آپ سے بڑا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت نہ تو سلام کرنا سنت ہے، نہ ہی سلام کا جواب دینا واجب ہے، کر لے تو بہتر ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ تو سنت کیوں نہیں ہے کھانا کھاتے وقت؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے سلام کا جواب دیں گے تو لقمہ اٹک گیا، وہ آپ وہ کریں گے، تو اس لیے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت سلام کرنا مسنون نہیں ہے اور نہ ہی سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ لیکن لوگ عموماً اسی بات پر دل میں بیر باندھ لیتے ہیں کہ ان کا سلام کا جواب نہیں دیا یا ان کو سلام نہیں کیا۔ کوئی بڑا ہمارا جیسے پھپھو آ جائیں، پھپھو تو ہے ہی پورے، پھپھو آ جائیں اور ان کو سلام نہ کریں تو وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کی کسی نے بہت بڑی بے عزتی کر دی ہو، ان کے سر پہ اینٹ مار دی ہو، اور پھپھو جو ہے لبڑ خانی ٹائپ کی ہو، تو ایسی صورت میں کھانا آپ کھا رہی ہیں اور اتفاق سے پھپھو آ جائیں، حالانکہ سلام کرنا ان کے ذمہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، لیکن الٹا حساب ہے، اسکول میں کالجز میں ٹیچر آ رہا ہے سلام کر رہے ہیں، بچے اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، آنے والے کو سلام کرنا چاہیے، بیٹھنے والوں کو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی بڑے آ رہے ہیں، وہ ایسی آ گئے علتیں ہلاتے ہوئے، نہ دستک دی نہ کچھ دیا، ہم کس حالت میں ہیں آ گئے، اور ان کو اپنے آپ کو سنبھالیں یا ان کو سلام کریں۔ اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ہے اور ان کو سلام بھی کرنا ہے، اور اگر سلام نہ کر سکے تو کہہ دیتے ہیں بڑے نعیم کی لوڑیاں بہت ہی خراب ہیں۔ ارے باجی ہم ان کے گھر پہ گئے، ایک نے بھی سلام نہیں کیا، وہ دیکھتے ہی کمروں میں گھس گئی۔ ارے بھائی کمرے میں کیوں گھسی ہیں یہ تو سمجھ لو، کہ وہ ایسی بیٹھی تھی، دوپٹہ سر پہ نہیں تھا، جو ہے سبزی کاٹ رہی تھی یا توڑے لگا رہی تھی، ایک دم سے تم نے جو ہے جا کے حملہ کر دیا، اس لیے وہ اپنے آپ کی حالت درست کرنے کے لیے کمروں میں چلی گئی ہیں۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ سلام کر دیا جائے تاکہ ان کو کسی طرح بدگمانی کا موقع نہ ملے، اور اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب بھی دے دیں، اور جواب اگر کوئی دور ہے اور اس تک ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی ہے تو ایسی صورت میں اشارہ بھی کرے اور سلام کا جواب زبان سے بھی دے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں سامنے والا یہ کہے گا ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، تو سلام کا جواب زبان سے بھی دینا ہے، وعلیکم السلام۔ پھپھو اگر دور سے آ گئی اور وہ وہیں سے کری ہیں السلام علیکم، تو بھائی آواز کا بھی پردہ ہے، آپ کی وعلیکم السلام، ان کو اشارہ کر، صرف اشارہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے سلام اور یہودیوں کے سلام میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے اور انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، لیکن ہم
زبان سے تلفظ کے ساتھ سلام کرتے. بہرحال کھانا کھاتے وقت سلام کیا جا سکتا ہے، کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے. عام طور پہ کچھ قابل بننے والے، اپنے آپ کو دین کا بڑا جانکار کہلانے والے لوگ عام طور پہ فتویٰ بھی لگاتے، تم کھانا کھاتے وقت سلام کر رہی ہو، کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرتے. اچھا تم نے کھانا کھاتے ہوئے جواب دے دیا، جواب نہیں دیتے. اس طرح کا میسج پہنچا ہے گویا کہ سلام کھانا کھانے کے درمیان میں سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا حرام اور ناجائز ہے. اس طرح کا میسج گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے. نہیں کرتے کا مطلب یہ سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے.